اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اور ہمیشہ کے لیے میں نے اسلام کو تمہارا دین بنایا۔ اب اس کو کبھی منسوخ نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی جو تمہارے اس دین کو منسوخ کر سکے۔ اس دینی انعام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دنیاوی انعام بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس انعام کے اندر چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، الیوم احل لکم الطیبات۔ اے لوگوں، قرآن مجید میں اللہ نے اور احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اب تک تمہارے لیے جن چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا ہے، احل لکم الطیبات، آج کے دن ان کی حرمت ہم نے برقرار رکھ دی ہے، یعنی یہ چیزیں اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ حلال رہیں گی، اب ان کو حرام نہیں کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ ایک دینی دنیاوی انعام ہے، چونکہ جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے کھانے پینے کی اس کو ضرورت ہے، اور کھانے پینے میں حلال کو بڑا دخل ہے۔ جتنی غذا حلال کی ہوگی اتنا انسان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور جو طریقے حرام غذا کے آج ہیں یا پہلے تھے، جتنی غذا حرام کی اندر جائے گی اتنا انسان کی زندگی بے چین بے سکونی ہوگی، اور اس کے اعمال میں کچھ برکات اور انوارات نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے فرمایا کہ اب تک جو چیزیں ہم نے حلال تمہیں بتلائی ہیں ان کی حلت تمہارے لیے برقرار رکھی جا رہی ہے، اب ان کو حلال سمجھو بھی صحیح، اور حلال سمجھ کر ان کو کھاؤ پیو۔ یہ ایک بات اور ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اے ایمان والو، جیسے تم لوگ حلال اور پاکیزہ چیزیں جو تمہاری شریعت میں ہیں ان کو کھاؤ گے پیو گے، ایسے ہم تمہیں ایک اور حلال بھی بتلاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے دین دیا، کتاب دی، شریعت دی، یعنی عیسائی اور یہودی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دین اور شریعت اور نئی کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نئی شریعت اور نئی کتاب دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان اہل کتاب کے ہاں یہ اہل کتاب جس جانور کو ذبح کریں، جیسے تمہارے لیے تمہارا ذبیحہ حلال ہے، ذبح شدہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح شدہ جانور ان کے لیے بھی حلال ہے، ایسے ہی یہودی اگر کسی چیز جانور کو ذبح کریں گے تو ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور یا مرغی یا پرندہ وغیرہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، ان کا گوشت درست ہے۔ لیکن یہاں دو شرطیں ہوں گی۔ نمبر 1، یہودی اور عیسائی
اصلی یہودی ہوں، اصلی عیسائی ہوں۔ اصلی یہودی کا مطلب یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، تورات پر اس کا ایمان ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، قیامت پر اس کا ایمان ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ان کے اندر گڑبڑیں ہیں، اگرچہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، پھر بھی ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لیں۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیتے، عیسائی ہوں یا یہودی، پھر یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو، حالانکہ عیسائی شرک بھی کرتے تھے۔ یہودیوں کے متعلق قرآن پاک نے خبر دی، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ عیسائیوں کے متعلق اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے، لیکن یہی 2 شرطیں لگائی ہیں کہ اصلی یہودی ہو، اصلی عیسائی ہو، نمبر 2 اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ یہ ہو گئے 2 مسئلے۔ اب تیسرا مسئلہ فرمایا والمحصنات من المؤمنات، ایمان والوں، دنیا میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 غذا کا حلال ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت۔ شریعت نے ان 2 چیزوں کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے، اور پوری دنیا میں جو فساد آتا ہے وہ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یا تو پیٹ کا دھندہ چل رہا ہے، آدمی رشوت کیوں لیتا ہے، سود کیوں کھاتا ہے، دھوکہ بازی کیوں کرتا ہے، دوسرے کی زمین پلاٹ پر کیوں قبضہ کرتا ہے، اپنے بیٹوں بچوں کی غذا کو حرام کیوں کرتا ہے، یہ پیٹ ہے۔ یا دنیا میں فساد آتا ہے تو شرمگاہ کی وجہ سے آتا ہے، حرام کاری، زنا کاری، بدکاری، بے حیائی کے کام جتنے ہیں، یا تو ان کا ذریعہ پیٹ ہے یا ان کا ذریعہ شرمگاہ ہے۔ تو قرآن کریم نے مسلمانوں کو یوں نہیں چھوڑ دیا کہ تمہارے لیے کوئی قانون نہیں، جیسے تمہاری مرضی ہے کھاؤ پیو، جہاں سے تمہاری مرضی ہے جانوروں کی طرح اپنی شہوت کو پورا کرو، خواہشات کو پورا کرو، فرمایا نہیں۔ اور 2 چیزیں اسلام کی خصوصیت ہیں، ایک اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، نمبر 2 پاک دامنی اور عفت۔ دوسرے دینوں میں پاک دامنی کا نام نہیں، اور پاک دامنی کا سب سے آسان ذریعہ نکاح ہے، اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ یہ تو ہمارے رسم، ہمارے رواجوں نے دیکھا دیکھی نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے اتنا کچھ دیا ہے۔ یہ ان چیزوں نے ہمارے لیے نکاح کو مشکل بنایا ہے، ورنہ شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ ضروری ہوتا ہے حق المہر، شریعت نے کہا ہے اگر حق المہر نقدی نہیں ہے تو ادھار کر لو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنے سوٹ کپڑوں کے ہوں، اتنی 2 گاڑیاں فرنیچر کی بھر کر آپ دیں۔ یہ ہماری طرف سے یہ رواج بنے ہوئے ہیں، رسمیں بنی ہوئی ہیں، اور ہم سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حسب توفیق جو کچھ ہو اپنی اولاد کو دے دیا جائے، اور پھر پوری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں۔ تو شریعت نے یہ مسئلہ بھی حل کیا، فرمایا والمحصنات من المؤمنات، ایمان والوں پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، جو مسلمان ہوں اور پاک دامن ہوں ان سے نکاح کرو۔ شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ پاک دامن مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ایک صحابی کو ارشاد فرما رہے ہیں، تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کو نکاح کے وقت مد نظر رکھا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولحسبہا،
والے جمالہا والے دینہا۔ کچھ لوگ عورت کے حسب نسب اور خاندان کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مال اور دولت کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ دین کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین والی جگہ پر زیادہ کوشش کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اول بنیاد آپ ترجیح دین کو دیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی دیکھ لیا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، صاحب حیثیت بھی دیکھ لیا گیا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی لالچ میں آ کر محض حسن و جمال کے اوپر فریفتہ ہو کر دین کو نہ دیکھا۔ جیسے کہ آج کا زمانہ ہے، لڑکے کے اخلاق کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، مکان اچھی جگہ پر ہو، نوکری اس کی اچھی ہو، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ان کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ کسی عقل مند سے مخفی نہیں۔ تو فرمایا ایک تو پاک دامن مسلمان عورت سے نکاح کرو۔ نمبر 2 فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہودی اور عیسائی جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے، یہودی اور عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا اس کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو عورت ہے والمحصنات، وہ پاک دامن ہو، کیونکہ ہماری شریعت میں پاک دامنی کا بہت خیال رکھا گیا ہے، پاک دامنی کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ مرد کو کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہ کو نیچے رکھو۔ عورتوں کو الگ نصیحت کی گئی، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو کہا گیا پردے میں نکلیں، چادر اوڑھ کر نکلیں اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں۔ لوگوں کو کہا گیا اپنے دروازوں کو بند رکھو، دروازے کے سامنے پردہ لگاؤ۔ مردوں کو کہا گیا بلا وجہ دوسروں کے گھر میں نظر نہ ڈالو، کہا گیا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یوں اندر نہ چلے جاؤ۔ اور عورتوں کو کہا گیا اگر گھر میں ہو تو ذرا سختی سے جواب دو، نرم لہجے سے جواب نہ دو کہ گھر میں مرد نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہدایات دی گئیں، جگہ جگہ نصیحتیں کی گئیں، سمجھایا گیا، زنا کے نقصانات بتلائے گئے، بد نظری کے نقصانات بتلائے گئے، مسلمانوں کو حفاظت، پاک دامنی، عفت کا سبق اور نصیحت سکھلائی گئی۔ اور ساتھ ہی فرمایا مسلمان عورتوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کر لے اور وہ بھی پاک دامن ہوں، عموماً ادھر پاک دامنی ہوتی نہیں ہے، فرمایا نکاح کر سکتے، لیکن پھر یوں نہ سمجھنا کہ ہے تو یہودی عورت، ہے تو عیسائی عورت، غیر مسلم ہے، کافرہ ہے، حق المہر کس چیز کا دوں؟ فرمایا نہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، ان کو بھی حق المہر دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ سمجھا کر ذرا اللہ پاک نے 3 لفظوں میں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا لوگوں، ہم نے تمہیں نکاح کی اجازت دی ہے، یہودی اور عیسائی عورت سے یا مسلمان عورت سے جب نکاح کرنا ہے تو نکاح کرو، محسنین، ان کو اپنے پاس بیوی بنا کر رکھو، یعنی یہ نکاح، یہ تعلق، یہ معاملہ عورت کے ساتھ جو کر رہے ہو ہمیشہ کی زندگی کا ہو، یہ نہیں کہ 2-4 دن یا مہینہ یا کوئی وقت مقرر ہو، ایسا نہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی بنا کے رکھو۔ نمبر 2 غیر مصافحین، وقتی طور پر بدکاری کا ارادہ نہ ہو، عارضی نکاح کر لیا پھر اس کو ختم کر دیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔
اور اگلی بات جو قرآن کریم نے آج 1500 سال پہلے بتلائی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے آج کے حالات سے پورے طور پر واقفیت رکھ کر ہمیں بتلا رہا ہے، کیونکہ علیم خبیر ذات کی کتاب تھی، اس کو تو سب کچھ پتہ تھا۔ فرمایا ولا متخذی اخدان، خفیہ دوستیاں نہ لگانا، عورتوں کے ساتھ خفیہ دوستیاں نہ لگانا، اس بات سے روکا ہے۔ یارانہ قائم نہ کر لینا، خفیہ دوستیاں نہ قائم کر لینا، یہ تمہارے لیے برباد کن چیزیں ہیں۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، یہودی اور عیسائی عورت سے قرآن کریم نے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی، رغبت نہیں دلائی، ثواب نہیں بتلایا، فضائل نہیں بتلائے، بلکہ کہا اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو تو نکاح کر سکتے ہیں۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں، یہ ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے، پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ضرورت نہیں، مجبوری نہیں، تو پھر صحابہ کرام کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ اجازت تھی مجبوری کی بنا پر، جب مجبوری نہیں ہے تو پھر اجازت سے بھی ذرا روکا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، وہ کسی علاقے میں گورنر تھے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضرت عمر نے خط بھیجا، لکھا گورنر کو، کیوں نکاح کیا ہے یہودی عورت سے؟ اس حضرت حذیفہ نے قرآن کریم کی یہی آیت لکھ کر بھیج دی، کیا میرے لیے حرام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو حرام قرار نہیں دے رہا، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو حرام بتلاؤں جس کو قرآن حلال کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ یہودی عورتوں میں اور عیسائی عورتوں میں پاک دامنی اور عفت نہیں ہوتی۔ اگر آج تم صحابی ہو کر اس پر عمل کرو گے اور نکاح کرو گے تو مسلمانوں کے گھروں میں رفتہ رفتہ بدکاری اور برائی اور بے حیائی آ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں روک رہا ہوں، میرا خط پڑھو اور پڑھنے کے بعد یہ زمین پر نیچے بعد میں رکھنا، اس عورت کو طلاق پہلے دے دیجیے۔ گویا حضرت عمر کی نگاہ آج کے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ آج جب کہ مسلمان اپنے دین پر پختہ نہیں ہیں، عورتوں کے پیچھے اپنا دین، ایمان، مال، دولت، خاندان سب کچھ قربان کر رہے ہیں، عورت کو لے کر بھاگ گئے، خاندانوں میں لڑائیاں، دولت ختم، مقدمات بازی وغیرہ وغیرہ۔ جب یہاں یہ حال ہے، جب گھر میں عیسائی عورت آئے گی، یہودی عورت آئے گی، بچوں کے اوپر زیادہ اثر ماں کا ہوتا ہے۔ کل کو وہی اولاد مسلمانوں کے گھر یہودیوں کے خاندان پلیں گے، پرورش پائیں گے۔ جن لوگوں نے یہودی عورتوں سے نکاح کیا ہے، آج ان کے حالات دیکھ لیے جائیں، دوسری نسل میں پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ نکاح تو دور کی بات، جو یہودی عیسائی ملکوں میں جا کر رہے ہیں ان کی اولاد کو دیکھ کر آج پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بھی ہیں یا مسلمان نہیں۔ پھر جن گھروں میں عیسائی یا یہودی عورتیں آئی ہیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ہماری حکومتیں برباد ہو گئیں، ہمارے راز فاش ہو گئے، وہ عورتیں عیسائیوں کی ایجنٹ ثابت ہوئیں، یہودیوں کی جاسوس ثابت ہوئیں، اور جاسوسی کر کر کے وہ اپنوں کو اطلاع دیا کرتی تھیں، یہاں پر انہیں زندگی گزاری لیکن جاسوس ان کی تھیں۔ کئی حکومتیں، کئی ملک یوں تباہ و برباد ہوئے۔ اب پاک دامنی نہیں رہے گی، اولاد یہودی عیسائی بن جائے گی اور ملک تباہ ہو جائیں گے، گھروں کے اندر بربادیاں آ جائیں گی۔ اور آج تو مسلمان اپنے دین پر پختہ نہیں ہے،
جب ایسی آوارہ اور بے مذہب عورت کے پیچھے چل پڑے گا تو اس کا دین کیا بچے گا؟ آج تو مسلمان کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے نکاح کی اجازت تھی کہ ایک مسلمان متاثر کر کے اس کو مسلمان بنا دے گا۔ اب تو یہ خطرہ ہے کہ خود یہودی نہ بن جائے، خود عیسائی نہ بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا خطرہ تھا نا کہ یہودی اور عیسائی عورت سے شاید نکاح کر کے کافر نہ بن جائے، یہودی نہ بن جائے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ نہیں، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے پچھلے کیے ہوئے تمام نیک اعمال ختم، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں جب آئے گا خالی ہاتھ، نقصان، ایمان جیسا سرمایہ جس کا چلا گیا، گھاٹا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اس لیے آج مسلمانوں کو منع کیا جائے گا کہ کیا مسلمان عورتیں کم ہو گئی ہیں کہ تم ادھر رخ کرتے ہو؟ کیا مسلمانوں کی بچیاں نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں؟ ادھر نکاح کیا جائے، مسلمان عورتوں سے کیا جائے، یہودیت اور عیسائیت کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے رخ کیا وہ یہاں پر ہیں، بچے ان کے دوسرے ملکوں میں پرورش پا رہے ہیں، انجام کیا نکلے گا؟ اس لیے ان مسائل کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ غذا خلاصہ یہ ہوا کھانا پینا حلال رکھا جائے، حرام سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ نمبر 2، نکاح کے لیے مسلمان عورتوں کا انتخاب کیا جائے، پھر خصوصیت کے ساتھ دینداری کا زیادہ لحاظ رکھا جائے۔ ایک حدیث پاک میں عجیب بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے جو آدمی محض مال کی لالچ میں نکاح کرتا ہے کہ یہ عورت والے مالدار ہیں، بہت سارا مال میرے پاس آ جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ آدمی غربت اور فقر و فاقہ دیکھے گا۔ جس آدمی نے محض حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا، دینداری کو نہیں دیکھا، اخلاق نہیں دیکھے، محض اسی کو دیکھا کہ حسن و جمال ہے، فرمایا یہ آدمی زندگی میں پریشانیاں دیکھے گا۔ اور جس آدمی نے اونچا خاندان دیکھا، اللہ پاک اس کو پریشانیاں ایسی دکھلائے گا جو اس کے سامنے ہو کر اس کے سامنے ہوں گی، اور یہ ان کو دیکھ دیکھ کر پھر اپنا پچھتاتا رہے گا میں نے کیا کیا تھا۔ ہاں، ان چیزوں کا خیال ہو، اصل لحاظ دینداری کا ہو، دینداری کے ساتھ اگر دوسری چیزوں کو بھی خیال رکھ لیا جائے تو ناجائز نہیں، لیکن محض مال کی لالچ، مال حسن و جمال پر فریفتہ ہونا اور دین کو نظر انداز کر دینا یہ مسلمان کی شان کے مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، آج غذا کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل اور نکاح کے مسائل پڑھے گئے، ہم سب کو حلال غذا عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، لقمہ حرام سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرما، جتنے حرام کے وسائل اور اسباب ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو مناسب رشتے عطا فرما، جن کے بچے بچیاں ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھر کی ناچاکیاں پریشانیاں ان سب کو دور فرما، گھروں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان کو دور فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے حاجی صاحب بیمار ہیں
اور بھی جو احباب بیمار ہوں اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہماری دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی شرمساری سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کے آرام اور راحت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا اپنی نعمت کی